اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبرکاتہ۔ جب سلام کرتے ہیں تو جواب سب مل کر زور سے دے دیں، اس سے خوشی بھی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالى في مقام آخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جیسا کہ ہمارا عنوان چل رہا ہے، مدارس عربیہ کی اہمیت اور ضرورت اور فضیلت۔ مقدمے کے طور پر بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، جس کی اس وقت ضرورت بھی ہے۔ اللہ رب العزت سنی ہوئی تمام باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف سننا کافی نہیں، عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ بارہا کہا ہوں، قیامت میں فیصلے
عمل کی بنیاد پر ہوں گے، نہ کہ سماعت کی بنیاد پر۔ جو لوگ سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، ان کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے لیے کان تو ہیں لیکن وہ لوگ سنتے نہیں۔ مفسرین کرام نے وضاحت کے ساتھ صاف صاف فرما دیا، سن کر عمل نہ کرنا نہ سننے کے برابر ہے۔ اور یہ بس سمجھ میں، سن کر عمل نہ کرنا نہ سننے کے برابر ہے۔ ایک آدمی ہے جو سنا اور عمل نہ کیا، اور ایک آدمی ہے جو سنا ہی نہیں۔ ان دونوں میں سے بہتر کون؟ جو سنا ہی نہیں، وہ اس آدمی کے مقابلے میں بہتر ہے جو سن کر عمل نہیں کیا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے آ رہی ہے؟ ایک آدمی ہے جو سنا ہی نہیں، اب سنا ہی نہیں تو عمل کیا کرے گا؟ ایک آدمی ہے جو سنا اور عمل نہیں کیا۔ ان دونوں میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو سنا نہیں اور عمل نہیں کیا، اور بدتر آدمی وہ ہے جو سنا اور عمل نہیں کیا۔ ایسے آدمی کے متعلق اللہ کا کلام یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے جو سن کر عمل نہیں کرتے۔ جانور کتا ہے، بلی ہے، بکری ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ہماری گفتگو کو سنتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کہ ان کو سنائی نہیں دیتا، وہ پتھر کے مانند ہے، درخت کے مانند ہے، وہ لوہے اور پیتل کے مانند ہے کہ ان کو سنائی نہیں دیتا، ایسا نہیں۔ جسے اللہ تبارک و تعالی نے کان عطا فرمایا وہ سنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ اولئک کالحجر، یہ پتھر کے مانند ہے، یہ نہیں کہا۔ اولئک کالذھب، یہ سونے کے مانند ہے۔ اولئک کالماء، یہ پانی کے مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اولئک کالانعام۔ سمجھو میری بات کو، اللہ کرے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سنتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے، وہ جانوروں کی طرح ہے۔ کیوں جانوروں سے تشبیہ دی گئی؟ کہ جانور بھی سنتے ہیں، سنتے ہیں جانور۔ بلکہ جانوروں کی ایک الگ اور ایک بڑی خاص خصوصیت ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں، حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جانوروں کی ایک الگ خصوصیت ہے کہ ان کو اتنا سنائی دیتا ہے، اتنا سنائی دیتا ہے، آقا نے فرمایا کہ قبر کے اندر ہونے والے عذابات کو بھی جانور سنتے ہیں۔ وہ ڈرتے نہیں،
وہ عمل کرتے نہیں، کیونکہ خبر کا جو مسئلہ ہے وہ جانوروں سے متعلق نہیں ہے۔ ان کو کون سا مر جانے کے بعد دفن کیا جاتا ہے، کون سا غسل دیا جاتا ہے، کون سا کفن پہنایا جاتا ہے، اور کون سا ان کو سوال ہوگا کہ تم نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، تم نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، تم نے زکوٰۃ دی کہ نہیں دی، تم حقوق العباد میں اترے کہ نہیں اترے، تم حقوق اللہ کو ادا کیے کہ نہیں کیے، ان کو کیا فکر ہے؟ وہ قبرستانوں میں اگر چرتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، اور اپنی مرغوب کوئی چیزاں ان کو مل جاتی ہے اور قبرستانوں میں وہ چرتے ہیں، تو ان کو قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے خبروں میں ہونے والے عذاب کا خود پتہ ہوتا ہے ان کو، لیکن وہ ڈرتے نہیں، کیونکہ ان کو ڈرنا بھی نہیں ہے اور ان کو عمل کرنا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام ہے، بر موقع بر محل جو لفظ جو بات جہاں کرنا فرمانا، اللہ تبارک و تعالی وہ بات وہاں فرماتے ہیں۔ سن کر عمل نہ کرنے والے کے متعلق پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام، اور جانوروں کی طرح ہے۔ کیوں؟ جانور بھی سنتے ہیں، دوسری چیز نہیں سنتی، جانور سنتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے کہ حضرت جنات نہیں سنتے کیا؟ قرآن پاک جیسے انسانوں کے لیے ہے ویسے قرآن پاک جنات کے لیے بھی ہے، کیونکہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دو کہ صرف انسانوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، جنات کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے، ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور عبادت کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں امتحان کے ساتھ عبادت کو عطا کیا یا عبادت کا حکم دیا، امتحان کے ساتھ، وہ صرف انسان اور جنات، اس کے علاوہ کوئی اور مخلوق نہیں جو امتحان کے ساتھ عبادت کا حکم اس پر لگا ہو۔ فرشتوں کو عبادت ہے لیکن امتحان نہیں ہے۔ کیوں فرشتوں کو عبادت ہے امتحان نہیں ہے؟ اس لیے کہ فرشتوں کے اندر کسی اور قسم کی خواہش ہے ہی نہیں۔ دوسری تمام مخلوقات کو بھی عبادت ہے، زمین عبادت کرتی ہے، آسمان عبادت کرتے ہیں، جانور عبادت کرتے ہیں، سورج عبادت کرتا ہے، چاند عبادت کرتا ہے، ستارے سیارے سب عبادت کرتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں جو اللہ کی عبادت نہ کرتی ہو، اور جو مخلوق عبادت نہیں کرتی وہ ہے صرف شیطان۔ وہ بھی شیطان عبادت کب چھوڑا؟ جب اللہ کی اس نے ایک حکم کی تعمیل نہیں کیا تب اس نے عبادت چھوڑا، ورنہ حدیث کی کتابوں میں اور علماء کرام کے بیانات میں، مستند کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ایک وقت وہ تھا شیطان کا کہ اس سے زیادہ عبادت کرنے والا پوری کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ اس سے بہترین خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آج اس کے بیان میں یا دوسرے علماء کے بیان میں آپ لوگ سنے ہوں گے، آسمانوں میں اسے اللہ کی حمد و ثنا سننے کے لیے فرشتے مدعو کرتے تھے، آسمانوں میں۔ اور جب وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا تو پوری مخلوقات اس کے سامنے بیٹھی رہتی، خاص طور پر فرشتے۔ امتحان کے ساتھ تمام خواہشات، تمام ضروریات، تمام تقاضے دو مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ رکھ دیا، پھر عبادت کا حکم دیا۔ اور وہ ہے ایک انسان اور دوسرا جنات۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان اور جنات کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسرا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اولئک کالانعام، آگے گزرنا، آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سن کر عمل نہیں کرتا وہ جانور کی طرح ہے۔ کیوں؟ جانوروں کے اندر بھی قوت سماعت ظاہریہ ہوتی ہے۔ ایک لفظ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا جسے سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ چندلو بابا، ویسے تو اللہ کی ہر چیز سنتی ہے، یہ در و دیوار بھی سنتے ہیں، زمین و آسمان سنتے ہیں، ذرہ ذرہ سنتا ہے۔ اسی لیے بلکہ اور ایک بات عرض کروں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے جسم میں سننے کے لیے دو آلے ہیں، دو کان، لیکن اس کے علاوہ حشر کے میدان میں پتہ چلے گا کہ ان دو کانوں کے علاوہ بھی ہمارے جسم کا ہر عضو ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے اور ہماری گفتگو کو سنتا ہے۔ اسی لیے تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعضاء کو ہمارا گواہ بنا کر پیش کریں گے، زبان یک بند کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی، ہمارے خود جسم سے پوچھیں گے انہیں کیا کرتا تھا، انہیں کیا بولتا تھا۔ ہمارے جسم کے پارٹس اور اعضاء کو اللہ تبارک و تعالی ہمارا گواہ بنا دیں گے۔ انکار کی کوئی صورت نہیں، میں نہیں کریا، میں نہیں بولیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاتھ ہمارے گواہ بن جائیں گے، پیر ہمارا گواہ بن جائے گا، ہمارا دل ہمارا گواہ بن جائے گا، ہمارا دماغ ہمارا گواہ بن جائے گا۔ قرآن کہتا ہے اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ کی ہر مخلوق کے اندر قوت سماعت ہے، ہر چیز سنتی ہے، لیکن ظاہری طور پر سننے والی چیز کون سی؟ قوت سماعت ظاہریہ، ظاہر میں سننے والی طاقت۔ کان بولے تو سننے کا آلہ سمجھ میں آتا ہے، ایک علمی بات ہے جو مدارس عربیہ میں پڑھایا جاتا ہے۔ میں آگے کی بات سمجھانے کے لیے ان باتوں کو پیش کر رہا ہوں، آپ سمجھیں ان باتوں کو۔ سن کر عمل نہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کے ساتھ تشبیہ کیوں دیا؟ کیونکہ جانور کے اندر بھی ظاہری طور پر سننے کے آلے ہیں، مشن ہے اس کے پاس۔ کوئی کتا ایسا بتاؤ جس کے کان نہ ہو، کوئی بکری ایسی بتاؤ جس کے کان نہ ہو، کوئی بلی ایسی بتاؤ جس کے کان نہ ہو، کوئی ایسا جانور بتاؤ جس کے کان نہ ہو۔ ہاں، ایک جانور کے بارے میں حیات الحیوان ایک کتاب ہے جو حیوانوں کے متعلق کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ سانپ جو ہوتا ہے اسے کان نہیں ہوتے، پھر بھی سانپ ایک ایسا جانور ہے جسے ظاہری طور پر دو کان تو نہیں ہوتے لیکن پورے جسم سے سننے کی طاقت اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ اس کی دم بھی سنتی ہے، اس کا پیٹ بھی سنتا ہے۔ ایسے لہروں والا پردہ تو نہیں ہے، لیکن جسم کے اندر کچھ ایسے سوراخ ہیں جس سے وہ سن جاتا ہے۔ اگر وہ سنتا نہیں تو پھر جب میوزک شام کی ہوتی ہے تو پھر وہ کیسے پلٹ کر دیکھتا ہے؟ آہا، جیسے سسرے کے پاس دولت رہی تو جوئی پلٹ کو دیکھتا۔ کیا عبداللہ ادھر جا رہا ہے، ادھر آپ میوزک بچائے، فوراً پلٹ کر دیکھتا ہے۔ کہاں سے سنا؟ کان نہیں ہے، لہروں والا پردہ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن سن رہا ہے کہاں سے؟ وہ
پورے جسم سے سن رہا ہے. اور یہ باتیں میں سائنس پڑھ کر نہیں بول رہا ہوں, ہمارے بزرگوں کی کتابیں سن کر بول رہا ہوں, کیونکہ جتنا بھروسہ آپ کو سائنس پر ہے اس سے کروڑوں درجے زیادہ بھروسہ مجھے ہمارے بڑوں کی کتابوں پر ہے. اس زمانے کی تحقیق اور اس زمانے کی تحقیق میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس زمانے کی تحقیق بدلتی ہے لیکن اس زمانے کی تحقیق بدلتی نہیں. کتاب ہے, اردو میں ہے کتاب. آپ چاہے تو پلے اسٹور, معلوم پلے اسٹور؟ ارے نہیں معلوم, بڑے شریفہ نکری, وہ موبائل میں آتا نہیں پلے اسٹور, اس میں آپ ٹائپ کیجئے حیات الحیوان, پوری کتاب آ جائے گی اور اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, پڑھیے. ایسے ایسے جانوروں کے تذکرے ہیں اور ایسے ایسے جانوروں کی تحقیق ہے, جانوروں کے متعلقات ہیں, اس کے فوائد ہیں, اس کے نقصانات ہیں. وہ بھی کب کی کتاب؟ آج سے 600-700 سال پہلے کی کتاب. جس زمانے میں اس دور کی ترقی اور جدید آلات نہیں, اس دور میں اللہ اکبر ہمارے علماء نے وہ تحقیق پیش کر دیا. میں سائنس پڑھ کر نہیں بول رہا ہوں. سائنس کو میں کب پڑھتا ہوں؟ جب ضرورت پڑتی ہے, یقین کے لیے نہیں پڑھتا. ہماری شریعت کے متعلق اس زمانے کی تحقیق کیا کہتی ہے اسے کمپائر کرنے کے لیے پڑھتا ہوں, ورنہ سائنس پر نہ ہمارا یقین تھا, سائنس پر نہ ہمارا یقین ہے, نہ آئندہ سائنس پر ہمارا یقین رہے گا. ہمارا ایمان اور ہمارا یقین قرآن پر تھا, ہمارا ایمان اور ہمارا یقین قرآن پر ہے, ہمارا ایمان اور ہمارا یقین حدیث پر ہے, ہمارا ایمان اور ہمارا یقین اللہ کے رسول پر تھا, اللہ کے رسول پر ہے, اللہ کے رسول پر رہے گا. صحابہ پر تھا, صحابہ پر ہے, صحابہ پر رہے گا. ہمارے ائمہ پر تھا, ہمارے ائمہ پر ہے, ہمارے ائمہ پر رہے گا. ہمارے اکابر پر تھا, ہمارے اکابر پر ہے, ہمارے اکابر پر رہے گا. سائنس پڑھ کر نہیں بول رہا ہوں میں, باقاعدہ کتاب میں لکھا ہے کہ سانپ پورے جسم سے سنتا ہے. اسی لیے میں نے یہ لفظ جو مدارس عربیہ میں پڑھاتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر کے کھول دیا کہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی طاقت عطا فرمایا ہے, سننے کی طاقت عطا فرمایا ہے, بولنے کی طاقت عطا فرمایا ہے. آسمان بھی اللہ سے بات کرتا ہے, زمین اللہ سے بات کرتی ہے, سورج اللہ سے بات کرتا ہے, چاند اللہ سے بات کرتا ہے, درخت اللہ سے بات کرتے ہیں, پانی, سمندر, موجیں, تالاب, ندیاں اللہ سے بات کرتے ہیں, درندے, پرندے, چرندے اللہ سے بات کرتے ہیں. کائنات کا ہر ذرہ رب کعبہ کی قسم اللہ سے بات کرتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ بات کرنے کے لیے ان کے پاس وہ کون سی زبان ہے, وہ کون سے دانت ہے, وہ کون سے ہونٹ ہے. یہ تصور ہمارا غلط ہے. ہم کو بات کرنے کے لیے اللہ نے یہ راستہ عطا کیا ہے. ہو سکتا کہ پتھر کو بات کرنے کے لیے کوئی اور راستہ عطا کیا ہوگا. سمجھ میں آئی؟ اسکول کے, کالج کے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں, انگریزی پڑھے ہوئے حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں, اور انگریزی تعلیم یافتہ جو حضرات بیٹھے ہیں, اور آئندہ چل کر جو سنیں گے ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بات کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو ہونٹوں کا محتاج بنا دیا, زبان کا محتاج بنا دیا, دانت کا محتاج بنا دیا, حلق کا محتاج بنا دیا, آواز کا محتاج بنا دیا. آپ اس میں جا کر کوئی آڈیو آن کریں, موبائل میں جا کر کوئی آڈیو آن کریں, اب وہاں سے ساؤنڈ باکس سے آواز آ رہی ہے, پوری مولانا کی تقریر آ رہی ہے, مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر آ رہی ہے, طارق مسعود صاحب کی تقریر آ رہی ہے, اور دوسرے علماء کرام کی تقریر آ رہی ہے, اسی موبائل کے اندر سے آ رہی ہے. آڈیو بتا رہا ہوں.
वीडियो में वो यकीन पैदा नहीं होगा। ऑडियो बता रहा हूं। अब ऑडियो में साउंड बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स को कौन सी जुबान है, जीभ है, साउंड बॉक्स को कौन से होठा ही, साउंड बॉक्स को कौन से दाता ही, साउंड बॉक्स को कौन सा हलक है, फिर भी बराबर अल्फाज निकल रहे हैं कि निकल रहे हैं, बराबर अल्फाज निकल रहे हैं, पूरी तजवीद निकल रही है, पूरे मखारिज निकल रहे हैं, हर हर्फ की अलग अलग आवाज निकल रही है। तो फिर मेरे दोस्तों, इंसान को बात करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये किस्म का आला अता किया, तो दूसरी चीजों को बात करने के लिए मुमकिन है कि अल्लाह पैदा करने वाला, अल्लाह बनाने वाला, वरना रिवायात में आया नहीं आया है। कितने जानवरों ने दुआएं की, कितनी जानवरों ने अंबिया से बात की, पानी ने अल्लाह से बात। आज भी रब्बे काबा की कसम, हर जमीन, हदीस में आता है कि जिस जमीन के जिस हिस्से में कोई अल्लाह का बंदा गुनाह करता है तो वो हिस्सा जमीन का अल्लाह से अर्ज करता है, मौला ये तेरा बंदा तेरा खाया, ये तेरा बंदा तेरा पिया, ये तेरा बंदा तेरे तेरे अता का मोहताज है, जो कुछ दिया तू दिया, आज ये तेरा बंदा मेरे पीठ में तेरा गुनाह कर रहा है, ऐ अल्लाह तू हुक्म दे दे मैं इसे निगल जाऊं। ये कौन फरमा रहे हैं? मेरे नबी फरमाते हैं कि जमीन वो जगह जहां कोई बंदा गुनाह करता है, अल्लाह के दरबार में अर्ज करता है, अल्लाह आप हुक्म दे दे मैं खा लूं। लेकिन अल्लाह का कर्म है, अल्लाह फरमाते हैं चुप, एक मर्तबा तेरे पीठ में मेरा बंदा गुनाह किया तो बर्दाश्त नहीं कर रहा है, 80 साल से इसके गुनाह को मैं देख रहा हूं, मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। यही फर्क है तेरे और मेरे अंदर। तू मखलूक है, मैं खालिक हूं, तू मखलूक है, मैं खालिक हूं। चुप, तेरा बंदा है कि मेरा बंदा है? अल्लाह फरमाते हैं तेरा बंदा है कि मेरा बंदा है? अल्लाह तेरा ही बंदा है, तो चुप। गुनाह करने वाला तौबा भी कर लेगा, गुनाह करने वाला तौबा भी कर लेगा। जमीन अल्लाह के दरबार में अर्ज करती है, आप हुक्म दे मैं निकल जाऊं। अगर जमीन बात न करती तो मेरे नबी क्यों फरमाते? जमीन बात करती है, हर चीज बात करती है, लेकिन किसी के बात करने का आला अलग, मिशन अलग, बात करने वाली जुबान का नक्शा अलग। किसी के बात करने वाली जुबान का नक्शा और आला अलग है। ये ना समझे कि जिसे कान नहीं वो नहीं सुनते, जिसे जुबान नहीं वो बात नहीं करते, जिसे आंख नहीं वो नहीं देखते, जिसे दिमाग नहीं वो नहीं समझते। ये हरगिज़ हमारे जहनों में न आए। हर चीज अल्लाह की मखलूक समझती है, हर अल्लाह की मखलूक देखती है, अल्लाह की हर मखलूक बोलती है, अल्लाह की हर मखलूक सुनती है। तरीका अलग अलग होता है। समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई प्यारो, आई? कौन भी नहीं देख रहा, दरवाजा बंद कर लिया, दरीचा बंद कर लिया, लाइट भी हाफ कर दिया, अम्मी भी नहीं देख रहे हैं, अब्बा भी नहीं देख रहे हैं, बड़े भैया नहीं देख रहे हैं, आपा नहीं देख रही है, छोटू सो गया है, अल्लाह देख रहा है। ये भी दिमाग से हिट गया। ये भी दिमाग से हिट गया। अगर ये दिमाग में होता, इस पर ईमान होता, यकीन होता, तो फिर दरवाजे दरीचे बंद करके गुनाह न करता।
سنو پیارو، آج امت کا نوجوان طبقہ دروازے دریچے بند کر کے ایک لفظ بول رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اللہ میری گرفت نہ کرے، بڑے ہی احتیاط کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں، بس آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کے موٹے دماغ اور موٹے تصور کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ دروازے دریچے بند کرنے کے بعد آج کا نوجوان طبقہ سمجھتا ہے کہ اللہ بھی اندھا ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ماں نہیں دیکھ رہی ہے، باپ نہیں دیکھ رہا ہے، بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، کروٹ بدل گیا، ادھر بیوی ادھر کروٹ بدل گئی، اب یہ سوچ رہا ہے کہ بیوی سو گئی ہے، بیوی کی کروٹ ادھر ہے، اب میں ادھر پلٹے پلٹے میں دیکھوں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھو اس وقت کمرے میں جتنی چیزیں ہیں میرے اللہ کے علاوہ، اللہ کی بات ہی الگ بات ہے، میں خالق کی بات نہیں مخلوق کی بات کر رہا ہوں، اور میں سمجھاؤں گا اس بات کو، میں خالق کی بات نہیں کر رہا ہوں، مخلوق کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں اس بات پر ایمان رکھو کہ سب دروازے اور دریچے بند ہو جائے، سب دروازے دریچے لائٹ سب بند ہو جائے، کوئی بازو ہے تو وہ کروٹ بھی بدل جائے، تب بھی اس وقت اس کمرے میں رہنے والی ہر چیز تمہارے عمل کو دیکھ رہی ہے۔ ایک کیمرہ رکھا ہے اللہ تعالی، اور آدمی اپنے آپ کو کبھی تنہا محسوس نہ کرے، اس کے ساتھ اس کے دو فرشتے رہتے ہیں، وہ تنہا کیسے ہو گیا؟ اکیلے انسان کبھی نہیں رہتا، نہ تم اکیلے ہو سکتے ہو کہ نہ میں اکیلے ہو سکتا ہوں، نہ کوئی ذات اکیلے ہو سکتی ہے، ہمارے ساتھ تو ہمارا اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ کے مقرر کردہ دو فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم اکیلے ہو ہی نہیں سکتے۔ ہر چیز دیکھتی ہے کمرے کے اندر، احادیث بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں دنیا میں فنا ہونے والی ہر چیز کو پھر نئے طریقے سے پیدا کر دیں گے۔ آدمی جب حساب کے لیے آئے گا، اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے جب آدمی آئے گا، رب کعبہ کی قسم اللہ اس کے منہ کو بند کر دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہم آج ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پیر ہم سے بات کریں گے، اور ان کے گناہ کرتے وقت اطراف و اکناف میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں ہم سے بات کریں گے۔
किसी मखलूक को बेजुबान न समझो, किसी मखलूक को अंधी न समझो, किसी मखलूक को बहरी न समझो। हर मखलूक को देखने की ताकत है, हर मखलूक को बात करने की ताकत है, हर मखलूक को सुनने की ताकत है। कुरान पाक में भी वाक़ियात मौजूद हैं और अहादीस में भी वाक़ियात भरे पड़े हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की मुख्तलिफ मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला से बात की है। मशहूर हदीस है, मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह से जा रहे थे, बिल्कुल चटेल मैदान, अकेला, कोई नहीं। हजरत मूसा अकेले जा रहे हैं, साहिब नबी पैगंबर साहिब किताब और शरीयत, अकेले जा रहे हैं। देखते क्या है कि एक जगह पर किसी के जबरदस्त रोने की आवाज आ रही है। इधर उधर पलट कर देखे हजरत मूसा, कोई नजर नहीं आ रहा है। गौर कर कर देखे तो एक पत्थर से रोने की आवाज आ रही है, पत्थर से रोने की आवाज। अब आदमी रोता कहां से? अरे बोलो रे बा, रोता कहां से? मुंह से रोता। दुनिया में कोई पत्थर देखे आप जिसका मुंह हो? बल्कि आज भी तमाम उलमा का इस बात पर इत्तफाक है, बड़े बड़े पहाड़ों से जो चश्मे ठंडे ठंडे मीठे मीठे बहते हैं, हमारी जुबान में उनको नहरें और चश्मे कहते हैं। दरअसल ये जबरदस्त मजबूत और बुलंद पहाड़ अल्लाह के खौफ से जब रोते हैं तो उनके आंखों का वो आंसू है, आंसू। खुदा ने हमारे आंसुओं को खारा बना दिया, खुदा ने उनके आंसुओं को मीठा बना दिया, खुदा ने हमारे आंसुओं को गर्म बना दिया, उनके आंसुओं को ठंडा बना दिया। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। हमें क्या जरूरत है कि हर आंख का आंसू खारा रहे, हर आंख का आंसू गर्म रहे। ये अल्लाह की मर्जी है, जिसके आंसू को चाहे वो खारा बनाए, जिसके आंसू को चाहे वो मीठा बनाए, जिसके आंसू को चाहे वो गर्म बनाए, जिसके आंसू को चाहे वो ठंडा बनाए। मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर के करीब गए, पूछा, अरे मियां क्यों रो रहे हैं? पत्थर से बात की है। जवाब क्या देता है पत्थर? मूसा नबीयुना, मैं इसलिए रो रहा हूं, थोड़ी देर पहले यहां से अल्लाह का एक बेनमाजी बंदा गुजरा। उसने रास्ते में थोड़ी देर के लिए आराम पाने के लिए हमारे ऊपर बैठा। उस बेनमाजी की नहूसत और उसके खौफ से रो रहा हूं। आप मेरे लिए दुआ कर दे कि उस बेनमाजी से अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाए। एक पत्थर, अब कौन सा मुंह था उसे ऐसा? अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा से कहते हैं कि मूसा, पत्थर से कहो कि हम उसको, उस बेनमाजी के बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे। हर चीज बात करती है, ये जानता अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला यहां जानवरों से तशबीह बेअमल को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जानवर जाहिरी समात में है, जाहिरी समात में
برابر ہماری طرح لہروں والے دو کان ہیں اس کے پاس. ان دو کانوں سے جانور سنتے ہیں, عمل نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھانے کے لیے جانوروں سے تشبیہ دیا. جو آدمی سنتا ہے اور عمل نہیں کرتا, اولئک کالانعام, وہ کون ہے؟ جانور کی طرح ہے. بل ہم اضل, بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. واولئک هم الغافلون, وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. سنو, عمل کرو. عمل نہیں کریں گے تو چارہ نہیں. گزشتہ جمعہ میں نے جب وراثت کے مسائل بیان کیے, دو باتیں میرے پاس آئی. ایک بات الحمدللہ ان لوگوں کی آئی جو لوگ ڈر گئے اللہ تعالیٰ سے, بات پر بھروسہ کیا, یقین کرے, پراپرٹیوں کو تقسیم کیے, برابر برابر فوراً اس سے پار ہو گئے. ایک ہفتے کی بات. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر, ایسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر جو سنتے ہیں تو عمل کرتے ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, لیکن ان کی تعداد مٹھی بھر ہے, صرف مٹھی بھر, مٹھی بھر. ورنہ آج مال میں کون تمیز کرتا ہے؟ آج مال میں کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ آج مال میں کون خبر سے ڈرتا ہے؟ جب بات مال کی آ جاتی ہے تو کون حشر میں ڈرتا, حشر کے مسئلے سے ڈرتا ہے. بس کل کی مرغی سے آج کا انڈا بھلا. اب دیکھیں گے جی, بعد میں مرے کے بعد کیا ہوتا دیکھیں گے. میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ خاموش جنازوں سے اور خاموش خبروں سے دھوکہ مت کھاؤ, مت کھاؤ, مت کھاؤ. ابھی دنیا کے اندر اپنے مسائل کو رفع دفع کرو. خاص طور پر کھانے پینے کا جہاں تک مسئلہ ہے, دولت کا جہاں تک مسئلہ ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرمائز اور کوئی مصلحت نہیں چلتی, کوئی مصالحت نہیں چلتی, کوئی سمجھوتا نہیں چلتا. آپ نماز میں 19-20 ہو گئے, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ چاہے تو پکڑے, چاہے تو معاف کرے. روزے میں 19-20 ہو گیا, اللہ کے اختیار میں ہے, یہ حقوق اللہ میں ہے. چاہے تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے, چاہے تو اللہ تبارک و تعالی سزا دے. لیکن جب بات بندوں کی آ جاتی ہے, مخلوق کی آ جاتی ہے, عبادت کی آ جاتی ہے, بندوں کی آ جاتی ہے, اللہ کے پاس اختیار ہے, لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے مقام کو, مرتبے کو اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کوئی دنیا کے اندر میرے بندے کی عزت پر حملہ کیا, میرے بندے کی دولت پر حملہ کیا, میرے بندے کے مال پر حملہ کیا اور معاملات طے اور رفع دفع لینا دینا کیے بغیر اگر مر گیا میرے پاس آ گیا, اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم جب تک میرا بندہ اسے معاف نہیں کرے گا میں اسے معاف نہیں کروں گا. میں اس بات پر بہت زور دیتا ہوں, ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں, توجہ کے ساتھ سنیں, کوئی اپنے اوپر اٹھا کر نہ ڈالے. اگر آپ اس سے بچ کر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے, اگر آپ اس سے بچ کر نہیں ہیں تو پھر مسئلہ فوراً حل کرے. کیا بات سن رہی؟ سوری, ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں؟ ہمارے اندر نماز کا شوق کیوں نہیں؟ تلاوت کا جذبہ کیوں نہیں؟
کیوں ہماری زبان ذکر کا مزہ نہیں لیتی؟ کیوں ہماری زبان درود کا مزہ نہیں لیتی؟ کیوں ہماری آنکھیں گناہوں سے بچتی نہیں؟ کیوں ہماری زبان جھوٹ، غیبت، چغل خوری سے بچتی نہیں؟ کیوں ہمیشہ ہمارا خیال منتشر رہتا ہے؟ ہمارا دماغ کیوں ہمیشہ منتشر رہتا ہے؟ ایسے نوجوان بھی ہیں جو گناہ تو کرتے نہیں لیکن گناہ تو سوچتے رہتے ہیں۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات صحیح ہے، گناہ کرتے نہیں، گناہ سوچتے رہتے ہیں۔ جس غیر لڑکی کو دیکھتا ہے، توجہ کے ساتھ سنے، وہ لڑکی اسے دیکھتی تک نہیں، ملتی بھی نہیں، ہوتا بھی کچھ نہیں، پھر بھی اسے دیکھنے میں مزہ کیوں مل رہا ہے؟ اپنے اعمال پر غور و فکر کرو، اپنے اعمال پر غور و فکر کرو، اپنے اعمال پر غور و فکر کرو۔ یہ نمازوں کی توفیق، یہ روزوں کی توفیق، یہ ذکر کی توفیق، یہ تلاوت کی توفیق، یہ اعمال خیر کی توفیق اللہ تعالیٰ ایسے ہی اٹھا کر نہیں دیتے، ایک شرط پر دیتے ہیں، ایک شرط پر دیتے ہیں، ایک شرط پر دیتے ہیں۔ یہ ہفتے کا مطالعہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج امت سب سے پہلی بات یہ ہے، حرام اور حلال کی تمیز سے ہٹ گئی۔ سن کر تعجب ہوتا ہے، آج غیر ہم کو بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سن لیں، پھر کبھی موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ آج امت کا حال دیکھیے، جو امت صداقت میں مثال تھی دنیا میں، اس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں تھی۔ جو امت امانت میں مثال تھی، اس کی مثال دنیا میں دوسری کوئی قوم نہیں تھی۔ یہ امت حلال کھانے میں اپنے آپ ایک مثال تھی۔ اتنا پاکیزہ اور اتنی احتیاط کے ساتھ کھانے والی قوم دنیا کے اندر کوئی اور نہیں۔ لیکن آج وہی امت کا حال کیا ہے معلوم؟ ہمارے ہندوستان میں حاجیوں کو بھیجنے کا نظام بنانے والی ایک کمیٹی ہے جسے حج کمیٹی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہت صاف بات کر رہا ہوں، بڑی خطرے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے لیے خطرہ نہیں، میرے لیے خطرہ۔ آج یہودیوں سے ٹکر لو، عیسائیوں سے ٹکر لو، RSS سے ٹکر لو، BJP سے ٹکر لو، لیکن ہمارے قوم کے سورماؤں سے ٹکر لینا اس زمانے کا موسیٰ ہے۔ وہ آپ دوسری تمام قوموں سے ٹکر لے سکتے ہیں، لیکن ہماری اپنی قوم کے وہ حضرات جو غلطی پر ہیں، ان سے ٹکر لینا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد۔ زبردست بات۔ ہر ملک کے اندر حاجیوں کو بھیجنے کی حلال حرام پر بات آ گئی، سوچا تک نہیں میں۔ صرف شروع میں جو باتیں میں نے گزشتہ جمعہ وراثت کے بارے میں عرض کیا تھا، اس کا پازیٹیو رپورٹ اور نیگیٹیو رپورٹ جو پہنچا تھا، اسے بول کر میں اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا تھا، لیکن اسی پہ گھرا ہوا ہوں۔ لیکن ضرورت ہے، ضرورت۔ کتنی بہنوں نے مجھے دعا دی، الحمدللہ۔ میں دوسروں کے گالیوں سے میں اتنا غمگین نہیں ہوتا جتنا کہ ضرورت مندوں کی دعاؤں سے میں خوش ہوتا ہوں۔ کون گالی دیے تو کیا ابھی بگڑتا نہیں؟ گالی کے بارے میں تو نبی کیا فرماتے ہیں؟ سامنے والا گالی دیتا ہے تو تمہیں دعا دیو، اس لیے کہ سامنے والا اگر گالی دیتا ہے تو گالی تو تم نہ لگتی نہیں،
لیکن گالی دینے والے آدمی کے نیکیاں اللہ تعالیٰ جس کو دیتے ہیں اس کو عطا کر دیتے ہیں. اور دو کیا فرق ہے؟ غیبت کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. امام ابو حنیفہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت فلاں مجلس میں ایک صاحب آپ کے خلاف بہت بول رہے تھے. امام ابو حنیفہ نے اس غلام سے کہا گھر کے اندر کیا ہے دیکھ. 2 طبق اشرفیہ. حضرت نے فرمایا یہ 2 طبق اشرفیہ مطلب سونے کے سکے. اس زمانے میں پیسے سونے کے سکے چاندی کے سکے ہوتے. 2 طبق اشرفیہ ہیں حضرت اس وقت آپ کا مال گھر کے اندر. تو حضرت نے فرمایا یہ 2 طبق اشرفیہ ہمارے اس آدمی کو جا کر دے جو محفل میں ہمارے خلاف بول رہا تھا. ہمارا سلام بھی سنانا اور ہمارے طرف سے دعا کی گزارش بھی کرنا اور احسان کا مشکور ہوں یہ بھی کہنا. جا کر 2 طبق دے دے. غلام کہنے لگا کہ حضرت انہیں تمہارے بارے میں برا بول رہا ہے اور تمہیں اسے اشرف. ارے جا میاں جا، تو ابو حنیفہ ہے کہ میں ابو حنیفہ ہوں. اب انہیں 2 طبق اشرفیہ لے کر گیا. اب برا بولنے والے کو دیا. برا بولنے والا پوچھا کون دیے؟ حضرت ابو حنیفہ دیے. کسے دیے؟ تم نے. غلطی ہوگی رنگی، ان کو بھی منجے ہوتا اچھا نہیں، انہوں کئی کو منجے اشرفیہ. ارے بھائی تم نہ دیے سو نام بول کر دیے، تم نہ دیو بولے، سلام بھی سنائے، دعا کی گزارش بھی کیے اور تمہارا جو احسان ان پر ہوا اس کا شکریہ بھی ادا کرے. اب انہیں 2 طبق اشرفیہ لے لگو. سیدھا حضرت کے پاس آیا، آ کر بولیا حضرت سلام سنائے بات صحیح، اشرفیہ دے کر بھیجے وہ بھی صحیح بات ہے، دعا کی درخواست کرے وہ بھی صحیح بات ہے، لیکن یہ کیا بولے کہ جو احسان میں کیا اس کا آپ شکریہ اور اس کے آپ مشکور ہیں، یہ کون سا احسان کیا حضرت؟ حضرت نے فرمایا میاں مجھے یہ خبر پہنچی کہ ہمارے پیچھے تم نے ہماری برائی بیان کی ہے، ہمارے پیچھے تم نے ہماری برائی بیان کی ہے، اور جو باتیں تم نے کہی وہ باتیں میرے اندر الحمدللہ نہیں ہیں. تو اس صورت میں یہ غیبت ہو گئی. اور غیبت کرنے والا آدمی کے متعلق آقا نے فرمایا کرنے والے کے نیکیاں جس کی جاتی ہے اسے چلے جاتے ہیں، جس کی جاتی ہے اس کے گناہ ادھر چلے جاتے ہیں. بیٹھے بیٹھے آپ کی زندگی بھر کی نیکیاں جو گوگل پے میں آئے نا اس کا شکریہ ادا کیا. گالی دینے سے فرق پیدا نہیں ہوتا، غیبت کرنے سے فرق پیدا نہیں ہوتا، دھمکیوں سے فرق پیدا نہیں ہوتا. بات جب صحیح ہوتی ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے. کتنی عورتیں کتنی بہنیں دعائیں دی الحمدللہ، اور کچھ ایسی عورتیں بھی نکلی. سنو مدثر ایسے بھی ہیں کہ حضرت اسلام انصاف کا مذہب کیا حضرت پوچھی ابھی. ہاں ماں انصاف، اسلام سے زیادہ انصاف کون؟ اسلام انصاف کا مذہب کیا حضرت پوچھی. میں نے کہا کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں سب سے زیادہ انصاف کا نظر آتا آپا. اسلام اتنا انصاف کا مذہب ہے، اسلام اتنا انصاف کا مذہب ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ذرہ برابر بھی اسلام میں بے انصافی پسند نہیں. ذری برابر بھی. خلافت عثمانیہ کا ایک بادشاہ گزرا. خلافت عثمانیہ کا ایک بادشاہ گزرا، معاف کرنا بنو امیہ کا. بنو امیہ ایک خاندان تھا جو 4 خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بعد تقریباً 100 سال سے زیادہ حکومت کی زمین میں. اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا دور آیا. یہ تاریخی بات ہے لیکن مجھے انصاف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. بادشاہ کے بیٹے نے اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کو گیا.
شکار کے وقت دوستوں کے ساتھ کچھ تکرار ہوئی تو بادشاہ کے بیٹے نے اپنے ساتھی کو ننگی تلوار سے مار دیا. وہ بچے کے رشتہ دار کورٹ میں رجوع ہوئے. قاضی صاحب کے پاس مقدمہ چلا. اس وقت بادشاہ کسی کام سے سفر میں گئے تھے. ایسا موبائلوں کا دور نہیں تھا کہ فوراً میسج پہنچ جائے. جب مقدمہ کورٹ کو گیا, عدالت کو گیا, تو بادشاہ کے بیٹے کی ماں اور رشتہ دار سب مل کر جس کا قتل ہوا اس کے رشتہ داروں سے پیسوں میں بات صلح کر لی. بڑے لوگوں کے پاس غلطیاں ہوتے ہیں تو ان غلطیوں کو بند کرنے کے لیے پیسہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. پیسے دے کر کیا کر لیے؟ مسئلہ حل کر لیے. اب بادشاہ آئے تو پھر 2-3 مہینے کا سفر تھا, تو پوری حکومت کی کارگزاری اور پورے فیصلوں کو انہوں نے دیکھا تو ایک مقدمہ درج تھا. میرے بیٹے نے شکار میں جا کر اپنے ساتھی کو قتل کر دیا. مقدمہ عدالت تک پہنچا. میری بیوی, بچے کی ماں اور مملکت اور حکومت کے وزراء سب میری خوشامد کرنے کے لیے مقتول جس کا قتل ہوا اسے پیسے دے کر مسئلہ رفع دفع کر دیے. پورا خزانہ, خرچ, آمد, فیصلے سب رپورٹ دیکھنے کے بعد یہ فیصلے پر بڑا تعجب ہوا, خاموش رہ گئے. دوسرے دن بادشاہ نے اعلان کروایا پورا شہر آپ دربار میں حاضر ہو جائے. پورا شہر آپ دربار میں حاضر ہو جائے. پورا شہر دربار میں حاضر ہو گیا, کیونکہ مقتول جس کا قتل میڈر ہوا اس کے رشتہ دار بھی اسی گاؤں کے تھے. سب آ گئے. بادشاہ نے جب اعلان کروایا, پورا شہر جب آ گیا, کسی کو معلوم نہیں ہو رہا ہے اچانک بادشاہ نے ایسا دربار کیوں سجایا رعایا کا. پورے جب جمع ہو گئے, قاضی صاحب بھی آ گئے, تو تب بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ بھائی میں سفر میں گیا تھا, میں جب بھی سفر سے واپس آتا ہوں تو میں پورے حکومت کی کارگزاری دیکھتا ہوں. مجھے عدالت کے فیصلوں پر جب نظر پڑی یہ 2-3 مہینے کی, اس میں ایک مقدمہ میری نظر سے گزرا کہ میرا بیٹا اسلام کتنا انصاف والا ہے. کسی کو زیادہ دیتا ہے اس کا بھی ایک راز ہے, کسی کو کم دیتا ہے اس کا بھی ایک راز ہے, کسی کو دیتا ہے ایک راز ہے, کسی کو نہیں دیتا ایک راز ہے. بس اسلام جو کہتا ہے اس کو مان لینے کا نام اسلام ہے. ہم کو بحث کرنا نہیں ہے. نہیں دینے والے نہیں دے رہے, کوئی اعتراض نہیں. اسلام دے رہا ہے, اعتراض پیدا ہوتا ہے. اسلام کا کوئی قانون, اسلام کا کوئی حکم, اسلام کا کوئی عطا خدا کی قسم بے انصاف نہیں. سنو, بادشاہ نے کہا میں سفر میں گیا تھا, آنے کے بعد جب کارگزاری پوری حکومت کی دیکھا, عدالت کے فیصلوں پر میری نظر پڑی. ایک فیصلہ میری نظر سے گزرا کہ اس شہر کا ایک بچہ جو بالغ اور عاقل, اس نے ایک بچے کو جو بالغ اور عاقل ہے اسے مار دیا, قتل کر دیا. اور مارنے والے بچے کے رشتہ داروں نے مرنے والے بچے کے رشتہ داروں کو پیسہ دے کر بات صلح کر لی. اور اسلام میں یا تو قصاص یا تو صلح.
اگر مرنے والے کے رشتہ دار پیسہ لے کر مارنے والے کو معاف کر کے پیسہ لینے پر تیار ہے، کمپرومائز جسے کہتے ہیں، اس بات کی بھی اجازت ہے، لیکن یہاں مجھے اعتراض اس بات پر ہے، بادشاہ کہہ رہا ہے مجھے اس بات پر اعتراض ہے، مارنے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ وقت کے بادشاہ کا بیٹا تھا، وہ اس لیے مارا ہمت کے ساتھ کہ اس کا باپ بادشاہ ہے۔ آج کچھ بچے اپنے باپ کے عہدوں پر شرارتیں کرتے ہیں، باپ کی طاقت پر شرارتیں کرتے ہیں، نشہ چڑھ چڑھ کر بولتا ہے میرا باپ ہے بچا لے گا مجھے، اور باپ بھی بچا لیتا ہے، کیونکہ نہ انہیں اسے تربیت کر کے ہوتا نہ انہیں تربیت یافتہ ہوتا، اس لیے باپ کے دولت کے نشے میں کتنے بچے شرارت کرتے ہیں۔ بادشاہ کا، اسلام کے بادشاہ کا انصاف دیکھیے، اسلام کے بادشاہ کا انصاف، وہ بچہ جو مارنے والا تھا کوئی اور نہیں، وہ ایک بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اگر اس فیصلے کو میں ایکسپٹ کروں اور قبول کروں تو آنے والے بادشاہوں کے بچوں کی تلواریں بھی آزاد ہو جائیں گی، پھر جس کا چاہے وہ قتل کریں گی، مصالحت کرتے ہوئے پیسہ دے کر حکومت کا اور اپنے ماں باپ کا پیسہ برباد کرے گی۔ میں اس فیصلے کو کل عدم قرار دیتا ہوں، اس فیصلے کو میں مانتا نہیں، اس فیصلے کو میں بیکار قرار دیتا ہوں۔ پھر فوراً بادشاہ اپنی مجلس اور اپنی کرسی سے اٹھتا ہے اور اپنی تلوار نکالتا ہے، پوری رعایا کے سامنے ایک ہی وار میں اپنے بچے کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیتا ہے۔ یہ ہے اسلام، انصاف والا مذہب ہے۔ یہ ایک آپا پوچھ رہی ہے اللہ اکبر، وہ پیسے اور عبادت کا شوق کیوں نہیں؟ وہ سوال ابھی بھی باقی ہے، ذہن میں رکھو۔ میں اس لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، مقدمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا کیا کہ گزشتہ جمعہ جب وراثت کی باتیں آئی تو بہت سارے لوگوں کے پسینے چھوٹ گئے، کئی عورتوں نے دعائیں دی، کئی عورتوں کو یہ مولوی پسند نہیں آیا، خاموش تھے سب بھائی کو بھی مولانا سکھا کو دے رہی، بولے باقاعدہ بولے۔ ایک اللہ کا بندہ تو برابر یہ جملے کے ساتھ فون کیا، دوسرے عنوانہ تم نہ ملتے نہیں کیا مولانا؟ میں بولیا ہے بھی نہیں، ملنا تو دور کی بات، گھگو ہے بھی نہیں، بھانا کو دینا بولے تو اتنا پیٹ میں درد کیوں؟ دینے والے کا دینا بولے تو اتنا پیٹ کا درد کیوں؟ وراثت کے علم کو آقا نے فرمایا آدھا علم ہے، شریعت کا آدھا علم وراثت کا ہے، فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، آدھا علم شریعت کا قانون، قرآن کا قانون، حدیث کا قانون، محمدن لا، دے دو فوراً دے دو، دے دو فوراً دے دو۔ امام ابو حنیفہ، ولی بننے کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں، یہ جملہ شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا یا برداشت نہیں کریں گے۔ ولایت جو ملتی ہے عبادات سے نہیں ملتی، ولایت جو ملتی ہے حرام چیزوں سے بچنے پر ملتی ہے۔ عبادات سے درجات، الفاظ سن رہے ہیں؟ عبادات سے درجات، حرام سے بچنے پر ولایت کے فیصلے، حرام سے بچنے پر ولایت کا اعلان۔
حرام سے بچنے پر ولایت کا وعدہ. تمہیں کتنے بڑے نمازی ہیں، اپنی جگہ پر داڑھی ہے، اپنی جگہ پر ٹوپی ہے، اپنی جگہ پر مسجد کے صدر سیکریٹری ہے، اپنی جگہ پر تمہیں حج پر حج کرنے والے، اپنی جگہ پر عمروں پہ عمرہ کرنے والے، اپنی جگہ پر 40 دن چلا مہینہ 4 مہینے لگانے والے اپنی جگہ پر، یہ سب عبادات اپنی جگہ پر. لیکن کان کھول کر سنو، جب تک مال کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، مال کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اور گناہوں سے نہیں بچیں گے، یہ تمام عبادتوں کی حیثیت بیکار پیپر سے بھی بدتر ہے. آپ کہیں سے بھی فتویٰ منگا لیں، کسی بھی مولوی سے، کسی بھی صوفی سے پوچھیں، آپ کسی بھی شیخ سے، پیر سے، مرشد سے پوچھیں. آپ اس بات کو اس وقت کے 99% مسلمان جانتے بھی نہیں، مانتے بھی نہیں، عمل کرتے بھی نہیں. جاننا بھی، ماننا بھی، عمل بھی کرنا، عمل بھی. امام ابو حنیفہ چپ کے نہیں بنے. امام ابو حنیفہ ایسے ہی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں آتا ہے، تقویٰ ہے آج ہمارے پاس، ایسا تقویٰ ہے اسی لیے زندگی بھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج تک قیام کا مزہ نہیں ملا، رکوع کا مزہ نہیں ملا، سجدے کا مزہ نہیں ملا. لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے. آج ہم کو حلال راستہ بتانے کے لیے علماء نہیں، پتھر کی پوجا کرنے والے انگلی اٹھا کر اشارہ کر کے سبق پڑھا رہے ہیں. میں چھوڑوں گا نہیں وہ حج کمیٹی کی دھاندلی کو. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے. ایک لقمہ میرے دوستوں، میرے پیاروں، میرے پیاروں، میرے پیاروں، اللہ کے بندوں، پیغمبر کے غلاموں، عاشقوں، اپنا پیٹ پاک رکھو. سوکھی روٹی صحیح حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، حلال کھاؤ. آج نسلیں برباد کیوں ہو رہی ہے؟ باپ کے حرام دولت کا نتیجہ. بیوی نافرمان اور خیانت کیوں کر رہی ہے؟ اپنے شوہر کے حرام دولت کا نتیجہ. آج ماں باپ بچوں کے دشمن کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ آج کا بچہ بڑا ہو کر حرام کما کر اپنے ماں کو کھلا رہا ہے، باپ کو کھلا رہا ہے. حرام ہو تو پھر امانت نہیں، حرام ہو صداقت نہیں، حرام ہو عفت اور عصمت کی حفاظت نہیں، حرام ہو تو پھر کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ توجہ یہ نہیں سمجھ رہے، یہ نہیں بولنا حضرت عیسیٰ تقویٰ ہمیں عمل نہیں کر سکتے، حضرت نہیں کر سکتے بول کر نہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کوئی عمل ایسا نہیں جو ہم نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ گئے ایک مریض کی عیادت کے لیے، مریض کی عیادت کے لیے گئے، بیمار پرسی کے لیے گئے. وہ زمانہ چراغوں کا تھا، چراغوں کا. تیل ڈالتے، بتی آتی، بتی کا چراغ روشن. بہت سیریس کنڈیشن میں تھا مریض. حضرت سے بات کرتے 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 اس کی روح پرواز کر گئی. اسی وقت حضرت کے سامنے اس کا انتقال ہوا. ہاں تقویٰ دیکھو، احتیاط دیکھو. حضرت نے فوراً اس چراغ کو بجھا دیا، پھونک کر بجھا دیا. پھر سب پریشان ہو اور فوراً حضرت باہر نکل گئے. ویسا کونتی بھی مر گا، ہمیں گھر چھوڑ کر فوراً باہر نکلے تو کتنا ڈر ہے. دیکھو مولوی صاحب کو موت سے بولیں گے نہیں، کتنا ڈر ہے. دیکھو جی میت کو چھوڑ کر باہر آ گئے نا. فوراً حضرت باہر آ گئے. پھر گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا حضرت، کیا ہوا حضرت، کیا ہوا حضرت، اور آپ نے چراغ کیوں گل کیا؟ حضرت نے فرمایا انہیں جو صاحب خانہ تھا اس کا گھر اس کی ملکیت تھی، اور چراغ میں جو تیل تھا صرف اس کا تھا جب تک وہ زندہ تھا. چراغ کے بوتل میں جو تیل تھا
وہ اس کی ملکیت تھی جب وہ زندہ تھا، مرتے ہی اب وہ تیل پورا وارثوں کا ہو گیا، تقسیم سے پہلے اس کی روشنی بھی میرے لیے جائز نہیں۔ ہے حرام سے بچو، عبادتوں کا شوق ملے گا، مزہ ملے گا، اور عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، نماز پر نماز، تلاوت پر تلاوت، ذکر پر ذکر، درود پر درود، لیکن شرط ہے حرام سے بچنا۔ ایک لقمہ، دو لقمے، ایک روٹی، دو روٹی، اتنا چاول، اتنا ہٹکا لنڈا گولا، پیٹ اتنا، لیکن حرام کمانے کی اور کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج غیر مسلم ہم کو کہے کہ کیا کر رہے ہو تم؟ نہیں، ایک عورت پوچھ رہی ہے، کئی عورتوں نے الحمدللہ کہا کہ حضرت الحمدللہ بیان کے بعد ہمارے بھائیوں نے ہم سے معافی بھی مانگی، ہمارے بھائیوں نے پراپرٹی تقسیم کرنے کی مجلسیں بھی منعقد کیے۔ اس وقت مجلس میں اس آدمی کے چہرے پر میری نظر پڑ رہی ہے، اللہ کے اس گھر پر، جو تقریباً ماں باپ کے انتقال کے 25 سال کے بعد بھی تقسیم نہیں کیا، لیکن کل جمعہ کے بعد اس نے اپنی پوری بہنوں کو بلا کر کہہ دیا کہ اب وقت آ گیا ہے، اتنے سال تک میں نے جو استعمال کیا ہے یا تو مجھ سے لے لے یا تو مجھے معاف کر دے۔ بس ایک چھوٹی سی چنگاری لگانے کی ضرورت ہے، عمل کی آگ بن جائے گی۔ گیس کے اسٹو میں، گیس کا اسٹو معلوم نہیں؟ ارے معلوم نہیں گیس کا اسٹو؟ اب شادیاں میں اسٹو آمی دینا کہتے، وہ گیس کے اسٹو میں جو لائٹر آتا ہے، لائٹر، وہ لائٹر میں جو چنگاری آتی ہے کتنی بڑی رہتی ہے، وہ کتنی، اتنی، بچے تو کھیلتے، وہ کرنٹ مارے سکا بول کو انگلی رکھو، وہ چھوٹے کسی سے بھی بچے کو معلوم نہیں رہا تو ہمارے مسلمان بچوں کو بولنا کہاں رکھ انگلی بول کو انہیں رکھتا، انہیں بھی کیا کی سمجھ کر ٹک مرتی چمکتا انہیں، اتنی چھوٹی چنگاری، لیکن جب لگتی ہے وقت پر تو آگ بن جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی چنگاری کی ضرورت ہے، لیکن اچھی چنگاری کی ضرورت ہے، خراب چنگاری کی نہیں۔ ایک چھوٹی سی چنگاری کی ضرورت ہے، اچھی چنگاری کی ضرورت ہے۔ کئی لوگوں نے مجلسیں منعقد کیے، دینے والے دے دیے، کئی لوگ بولے کہ دوسرے عنوانات ملتے نہیں، اچھے خاموش تھے، سو عورتوں کو سب مزمل صاحب بھڑکا کو چھوڑ رہی، جب ان کی تائید میں بات کرے تو انہوں گرم، ان کی تائید میں بات کرے تو انہوں گرم، دونوں کے بیچ میں ہمارا مردہ۔ بعض عورتاں سن لے کر بولے کہ حضرت اسلام انصاف کا مذہب کا، ہاؤ مائی انصاف کا مذہب ہے؟ وہ کیا حضرت مرد بچے کو ڈبل، عورت کو سنگل؟ دیکھے آپا، نہیں ملیا تو خاموش تھی، ملیا تو ہرس دیکھو کتنی ہے، نہیں ملیا خاموش تھی، ملا تو پوچھ رہی ہے۔ وہ کیا حضرت مرد بچے کو ڈبل، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مرد بچے کو ڈبل، عورت کو سنگل۔ میں بولیا آپا حقیقت میں تو یہ کی بھی ضرورت نہیں، تجھے کیا کام ہے؟ پورے کھلانے کا ذمہ دار تیرا گھر کا مرد ہے، تجھے پنانے کا ذمہ دار پورے گھر کا تیرا مرد ہے، تیرے دوا کا ذمہ دار تیرے گھر کا مرد ہے، تیرے ہر ضرورت کا ذمہ دار تیرے گھر کا مرد ہے۔ شادی سے پہلے تیرا باپ ذمہ دار ہے، شادی کے بعد کون؟ بولو، ہمت رہی تو بولو۔
شوہر ذمہ دار نہیں، شوہر کی بیوی ذمہ دار آج کل. شادی سے پہلے باپ ذمہ دار، شادی کے بعد شوہر ذمہ دار. تجھے تو وہ ایک کی بھی ضرورت نہیں تھی، اسلام نے تجھے وہ ایک حصہ اٹھا کر دیا. تجھے تو خوش ہو جانا چاہیے اور ایکسٹرا میک اپ سیٹ لینا چاہیے. تجھے ادھر سے بھی منگانا اور ادھر کس میں منگاتے سے وہ فلپ کارٹ امیزون میں بھی منگانا. جتنا اسلام دیا اتنا لے لو، بحث مت کرو. اس کے اندر ایک راز ہے، لیکن دیے بغیر اور لیے بغیر نہ رہو. تمہارا حق ہے، لو. دینے کا حق ہے، دو. کسی کی کوئی چیز نہیں. سب وہ واقعات ہیں اس وقت جو آپ کے سامنے تڑپانے والے بیان کر سکتے ہیں. وقت کا تقاضا ہوتا ہے، اپنے لقمے کو حلال رکھو. پیسہ کہاں سے آتا اسی فکر میں ہے مسلمان، اسی فکر میں ہے. معاف فرمائے مجھے، غریب کی بھی یہی فکر ہے، امیر کی بھی یہی فکر ہے. پیسہ آئے پیسہ آئے پیسہ آئے، لیکن یہ فکر نہیں کرتا کہ یہ پیسہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. جس کا پیسہ واپس کرنا اس کا ایک ایک پیسہ واپس کرو. اسی لیے فقہ میں آتا ہے مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کی دولت میں سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو. اس کی پوری دولت میں مرنے کے بعد اس کا اتنا ہی حق رہتا ہے جتنا اس کے کفن دفن کے لیے خرچ ہوتا ہے. اس کی اپنی دولت میں انہیں اس کا اتنا ہی حقدار ہے. وہ بھی اگر کوسا تبھی بیٹا کی کون تبھی بول ڈالیا ہمارے بابا کی پراپرٹی نکو، ان کا احسان ہمارے اوپر بہت ہے، ہمیں خرچہ کرتے ہی بول کر بول ڈالے تو پھر وہ حق ہو گیا. اس کے بعد آپ ساری دنیا کے کسی بھی مسلک کے علماء سے پوچھ کر دیکھیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اس کی دولت میں سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرو. قرض ادا کرو. قرض پہلے زمانے میں اعلان کرتے تھے، بھائی ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، ہمارے ابا کسے دینا کی انہوں آ جائے، ان کے قرض کا میں ذمہ دار ہوں. توجہ چاہتا ہوں اس بات پر. حضور کا زمانہ تربیت کا زمانہ تھا، دین کے اترنے کا زمانہ تھا، شریعت بتانے کا زمانہ تھا. ایسے وقت میں صحابہ میں کچھ صحابہ سے کوئی بھول بھی ہوئی ہے، غلطی نہیں بولتا، گناہ نہیں بولتا، لیکن وہ بھول کیوں ہوئی ہے اس کے پیچھے ہم کو جانے کی ضرورت نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ صحابہ شراب پی کر بھی اٹک گئے حضور کے دربار میں. بڑی باریک اور بڑی احتیاط کے ساتھ بات بول رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں. کچھ صحابہ شراب پی کر بھی اٹک گئے نبی کے دربار میں. کچھ صحابہ سے گناہ کبیرہ بھی ہو گیا، زنا بھی ہو گیا، اور بھی کچھ صحابہ کچھ چھوٹے موٹے بھول میں مبتلا تھے. پھر انہوں نے توبہ کی. حضور کی حیات میں مدینہ منورہ اور اطراف و اکناف میں کسی کا انتقال ہوتا تو سب تبرکن نبی کے پاس جنازہ لے کر آتے تھے. اور یقینی بات ہے جس کا جنازہ نبی پڑھا دے اس کی مغفرت میں ڈاؤٹ کیا ہو سکتا ہے؟ جس کا جنازہ نبی پڑھا دے اس کی مغفرت میں ڈاؤٹ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو نبی کے زمانے کے مسلمان ہیں اور نبی پر ایمان لے کر آئے، نبی کو دیکھے ہیں، اللہ رسول کو مانے ہیں، ان کا ایمان مضبوط، ان کا یقین مضبوط، سب مضبوط ہے. پھر بھی ایک فضیلت ایکسٹرا ہے کہ نبی کے حیات میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور نبی اس کے جنازے کی نماز پڑھائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ آج مکے کو گیا عمرہ کرنے کے لیے، مر گیا، با 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 با، پورے خاندان مکے میں مر گئے، مکے میں مر گئے.
مدینے کو گیا, مدینے میں مر گیا. بڑی بات ہے, معمولی بات نہیں, معمولی بات نہیں. مکے میں کسی کا انتقال ہونا, مدینے میں کسی کا انتقال ہونا معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی فضیلت. اگر فضیلت نہ ہوتی تو امام مالک مدینہ چھوڑ کر کہیں نہیں گئے. پوری زندگی میں امام مالک نے ایک ہی حج کیا. شاگردہ پوچھتے حج کا سیزن ہے, پورا مدینہ حج کو جاتا ہے, آپ نہیں جاتے. امام مالک نے کیا کہا کہ نہیں, میرا فرض ادا ہو گیا, اب مجھے یکشٹا حج, نفل حج کرنے کے لیے مجھے ڈر ہوتا ہے. کسی شاگرد نے پوچھا ڈر کس بات کا؟ تو حضرت امام مالک نے فرمایا میں مدینہ چھوڑ کر جاؤں, مدینے سے باہر مجھے موت آ جائے, مجھے یہ پسند نہیں ہے. میری چاہت ہے کہ میں مدینے میں مروں. جب میں 2004 کو حج کو گیا, کچھ چیزیں خریدنے کے لیے دکان کو گیا, تو ایک دکان کو سونے کی 1 سے 4 مرتبہ جانے کی وجہ سے اس دکان والے سے میری دوستی ہو گئی. تو جب بھی جاتا وہ کچھ کھلاتا پلاتا, مجھے بولتا تمہیں خریدنا, بول کر نہیں, تمہیں کب بھی آئے تو ہمارے دکان کو آنا. اب وہ بازار گزار سب ختم کر دیے, اب وہ بیچارے کہاں ہیں پتہ نہیں, پکے مدنی. وہ مجھے بولتے قرآن پڑھو, بول کر میں قرآن پڑھتا, خوش ہو جاتے, کیا کیا کی منگاتے, کھاتا. مدینے والے سے دوستی بولے تو معمولی دوستی نہیں نا, چورا سے دوستی کر لے کو اکڑ لے کو رہتے ہیں. پنٹرا کٹے, پنٹرا, یہ پینٹر کا ترجمہ کیا معلوم نہیں, پینٹر معلوم ہے, پنٹر کہتے ہیں. اب مدینے والے سے دوستی ہو, بھی پکا مدینے والا ہے. ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے ہم لوگ گفتگو کرتے کرتے اس نے مجھے پوچھا شادی ہو گئی کیا؟ میں نے کہا کہ الحمدللہ ہو گئی. کم عربی میں کم کا تو کتنے شادیاں ہوئے بولا. تب مودی جی نہیں تھے. میں بولا ہندوستان میں فقط واحد انت فقط. میں اسے پوچھا, نوجوان تھا ایسا, اچھا نوجوان. میں اسے پوچھا تجھے کتنے؟ اس نے کہا 3. وہاں کر لیتے ہیں 3 4 5 نہیں کرتے, 2 3 4 کر لیتے. پہلی کونتی بھی مر گئی, دوسری مر گئی تو پھر 5واں بھی کرتے, 6واں بھی کرتے, 4 چھد. اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک بیوی مدینے کی ہے اور ایک بیوی بحرین کی ہے. بحرین کی, سسرال کا گھر, ساس کا گھر بحرین. اور جتنا سکون ساس کے گھر میں ملتا کہاں بھی ملتا, سمجھ میں بات ہے. اور ساس کے گھر میں جا کو لاک ڈاؤن میں ایک لطیفہ پڑھا تھا میں کہ صاحب اپنی بیوی کو بول رہے کہتے پھر بھی کرونا آ رہا ہے, کہتے لاک ڈاؤن آ رہا ہے, کہتے ایک کام کر تو امی کے چل جا, بچوں کو نانی کا بھیج ڈال, میں بھی ایک 4-5 دن ساس کے گھر میں رکھواتا ہوں. سب کا ایک ہی گھر ہے, وہ جورو کی امی کا گھر بھی وہ, بچہ کے نانی کا گھر بھی وہ. کیا اکرم سمجھ میں آئی بات ہے. اس کے ساس کے گھر میں, ساس کا گھر کو بول کر بولے تو با 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 با. میں اسے پوچھا ساس کے گھر میں, ساس کا گھر بحرین ہے, تو ہماری اس وقت فلائٹ ویا بحرین انڈیا آنے والی تھی. تو میں نے کہا کہ ساس کے گھر, آپ کے ساس کے شہر سے, ملک سے ہم لوگ گزر کر جا رہے ہیں, آپ جاتے ہیں کیا؟ بولے تو انہیں بولنے لگا اللہ اکبر. شادی ہونے کے بعد 21 مرتبہ میں ساس کے گھر کو گیا, اس کے بعد اب تک نہیں گیا. میں بولا کیوں بھائی, کیا لڑ لیا کیا ہندوستان والے کی طرح؟ سمجھ میں یہ بات ہے. مل کو رہا تو ساس کے گھر میں تھرج جاتا, لڑیا تو وہ محلے سے بھی جاتا نہیں. سمجھ میں یہی بات, عجیب مینٹالٹی کا گھگو. تو میں بولا لڑنے کا بھی ہندوستان والے کا, نہیں, میں اس لیے ساس کے گھر کو بحرین کو نہیں جاتا کہ میری خواہش ہے کہ میں مدینے میں مروں. میری خواہش ہے کہ میں مدینے میں مروں. بڑی فضیلت ہے میرے دوستو, مکے میں مرنا, مدینے میں مرنا فضیلت ہے اپنی جگہ پر. اعمال پورے ہمارے پاس رہ کر مر گئے تو وہ الگ بات ہے. اعمال کی کمی پیشی, نبی کے زمانے میں صحابہ کے اعمال میں کچھ فرق تھا, تھوڑے بہت. 1,44,000 صحابہ میں 1% بھی ایسے صحابہ نہیں ہے. میں صحابہ کے بارے میں بڑی احتیاط کے ساتھ بات کرتا ہوں, آپ بھی صحابہ کے بارے میں بڑے ادب کے ساتھ بات کریں. کچھ صحابہ سے شراب نوشی کے واقعات بھی آئے ہیں, کبیرہ گناہ کے واقعات بھی آئے سب. لیکن جب جنازہ آتا تو آقا یہ نہیں پوچھتے کہ انہیں بے نمازی تھا کیا,
انہیں شرابی تھا کیا، انہیں گناہ کبیرہ کا مرتکب تھا کیا، یہ پوچھتے نہیں تھے۔ لیکن جب جنازہ آتا تو آقا یہ پوچھتے اس کے اوپر کسی کا قرض تھا کیا؟ اگر کہتے نہیں یا رسول اللہ اس کے اوپر کسی کا قرض نہیں تو آقا نماز پڑھاتے۔ اگر کوئی کہتا کہ اس کے اوپر قرض ہے، آقا فرماتے تم پڑھا لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اسی وقت کوئی صحابی جیسے حضرت عثمان غنی جیسے صحابی کیا کرتے، نہیں یا رسول اللہ اس کے قرض کا میں ذمہ دار ہوں، آپ اس کو اپنی دعا سے محروم نہ کرے، وہ زمانہ بڑا دعاؤں کا زمانہ تھا، آپ پڑھا دیجئے، میں انشاءاللہ اس کے قرض کا ذمہ دار ہوں۔ لیکن یہاں اس بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، مرنے والے کے اوپر اگر کسی کا قرض ہو تو پیغمبر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو معاملات کی اہمیت کتنی سخت ہے دیکھو، آج کروڑوں روپے ڈبا کر مر جاتے ہیں، غیروں کے بھی ڈبا کر مرتے ہیں اور اپنوں کے بھی ڈبا کر مرتے ہیں، تو کیا حشر ہوگا بتائیے، کیا حشر ہوگا بتائیے۔ اس لیے معاملات کو صاف رکھو، سنتے ہیں تو عمل کرو، یہی بتا رہا ہوں، اب بھی وقت ہے، آخری سانس تک وقت ہے۔ ہماری اپنی پرسنل ڈیری ایک رکھتے ہیں ہم لوگ۔ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، امریکہ میں، یورپ میں، جاپان میں، چائنا میں اور ہمارے ہندوستان میں بھی آج کل چل رہا ہے پرسنل ڈیری۔ اس میں کیا لکھ کر رہتا، جوانی میں کہاں گیا، کہاں چن کھایا، کس سے محبت کریا، کون کون دھوکہ دیے، انہیں کسے کسے دھوکہ دیا، کون کب ملیا، کون کب ملی، یہ لکھ کر رہتے ہیں وہ پرسنل ڈائری میں۔ میں اسے اتنا دینا، اسے اتنا دینا، یہ لکھ کو نہیں رکھتے۔ حالانکہ قرآن کا حکم ہے اپنے معاملات لکھ کر رکھو، فَلْيَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھ کر رکھو تمہیں کسے دینا کسے نہیں دینا، تاکہ موت کب آئے گی میسج دے کر واٹس ایپ کر کے موت نہیں آتی، مر جانے کے بعد پرسنل ڈائری کھولے تو پورے معاملات درج ہو۔ مرنے والے کی دولت میں سب سے پہلے اس کا حق ادا کر دے، پہلے اس کی تدفین اور کفن دفن کا انتظام، بعد میں پہلے اس کا قرض ادا کرو، بعد میں چل کر آپ وراثت میں پراپرٹی تقسیم کرو۔ آج کون بھی دینا کا تو پکڑ لے، ہمارے بابا کو دینا نہیں تمہیں 5 لاکھ دیو جی کا تھی، انہیں آ کو بولتا تمہارے بابا ہم نے 2 لاکھ روپے دینا نہیں کہا، ہمارے بابا نہ دینا سو، ہاں میں تو نہیں نا، نہیں ہمارے بابا میسور روڈ میں ہی لینا کا تو وہاں جاؤ۔ واہ، پھر بیٹا بن کر کیا فائدہ؟ تو اگر تیرے باپ کی دولت میں سے ثبوت کے ساتھ پوچھنے والے کو 2 لاکھ روپے اٹھا کر نہیں دے گا، یاد رکھ لے کہ قیامت تک اس کی مغفرت نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ ایک سوئی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اولیاء کو پکڑ لیا، اب 4-4 5-5 لاکھ کے بارے میں کیا جواب دو گی؟ سنتے ہیں تو عمل کرو، فوراً جس کا دینا دو، لینا ہے تو لے لیو۔ دولت کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ یہی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا کہ آج ہماری عبادتوں میں ہم لوگوں کو شوق اس لیے نہیں ملتا، ہمارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارا خون حرام غذا سے ملا ہوا ہے، ہمارے گوشت کا نس حرام غذاؤں سے بڑھ رہا ہے۔ جب کسی کے خون میں، گوشت میں، پیٹ میں حرام داخل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یا تو عبادت کی توفیق دیتے نہیں، اگر توفیق مل جاتی ہے تو عبادت کا مزہ ملتا نہیں۔ اللہ ہم تمام کو حرام سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔